بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ عدم برداشت میں اضافے کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نظریے مطابق اس کی وجہ ہے انتہا پسندی یا انتہا پسندانہ سوچ۔ اور یہ انتہا پسندانہ سوچ ہم میں ڈیولپ کیسے ہوئی ہے، یا کس طرح روز بروز انتہا پسندانہ سوچ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے ہمیں۔ اب پہلے ہم عدم برداشت پہ بات کر لیں کہ یہ عدم برداشت ہے کیا، اور کن ڈسپلنز میں، کن فیلڈز میں، یا کہاں کہاں پہ ہماری عدم برداشت جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ہمارا کوئی سیاسی نظریہ ہو، ہمارا کوئی مذہبی عقیدہ ہو، ہم کسی ادارے کے سربراہ ہیں، ہم کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہیں، ہم اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں، ہم اپنی کسی فیملی سیٹ اپ کے، کسی خاندان کے سربراہ ہیں، ہر جگہ پہ ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی ہماری سوچ اب یہ بن چکی ہے کہ بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک اینٹیٹی، جو میں سوچتا ہوں، جس بات پہ میں عمل کرتا ہوں، وہ لازمی طور پر میرے ساتھ جو لنک ہیں پرسنز، جو میری فیملی ممبرز ہیں، جو میرے امپلائیز ہیں، جو میرے سب آرڈینیٹس کلیگز ہیں، جو میرے ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ آمن و صدقن میرے اس نظریے پہ، میرے اس عمل پہ، میرے اس پوائنٹ آف ویو پہ سر تسلیم خم کرے۔ اگر نہیں کرتے تو میرا برداشت کا مادہ، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً میں اسے گالم گلوچ کر دیتا ہوں، میں اس کی انسلٹ کر دیتا ہوں، میں اس کو ہیومیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب یہ ساری جو عدم برداشت کی جو پورا ایک رویہ ہے، وہ کیوں جنم لیتا ہے؟ وہ انتہا پسندانہ سوچ سے جنم لیتا ہے۔ اب یہ انتہا پسندانہ سوچ کیا تھی، یہ جو ہم نے ڈسکس کیا، یہ سوچ کہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اس پہ اگر ہم غور و فکر کریں اور اس کو اینالائز کریں، تو ہم کسی ایک فرد کو، کسی بھی ایک نقطے پہ ہم اس کو جو ہے مورد الزام کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں پوری ایک اس کی سرجری کرنی پڑے گی، جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو سوشو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو سیٹ اپ ہے، وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس میں ہمیں کیا تربیت دی جا رہی ہے۔ ہمارا جو فیملی سیٹ اپ ہے، ہمارے جو اینسیسٹرز ہیں، ان کا رویہ پیچھے کیا رہا ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے ہمارا، وہ ہمیں ہر اسٹیپ پہ جو ہے عدم برداشت ہی سکھاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ ہمارے یہاں انہیلدی اور نیگیٹو کمپٹیشن کا دورہ ہے ایجوکیشنل سسٹم میں۔ یعنی ہمیں پوزیشن لینی ہے، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، ہر ایک بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے پوزیشن لینی ہے، اچھے مارکس لینے ہیں، اچھے نمبر لینے ہیں۔ اگر اچھی پوزیشن نہیں آئی، اچھے مارکس سے آپ پاس نہیں ہوئے، تو یعنی آپ کی زندگی برباد ہو گئی، آپ ہماری اولاد نہیں ہو، آپ ہماری اچھی اولاد نہیں ہو، ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے۔ اور پھر ہوتا بھی ہے ایسا، اگر کلاس میں کسی کی اچھی پوزیشن، اچھا رزلٹ نہیں آتا، تو کلاس میں وہ الگ ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا اگر اچھا رزلٹ نہیں آیا تو تمہاری انسلٹ ہو جائے گی، لوگ تم پہ ہنسیں گے۔ والدین اسے بتاتے ہیں کہ اگر تمہارا اچھا رزلٹ نہیں آیا تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے تم پہ ہنسیں گے، تم پہ تانے کسیں گے۔ معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے اچھے نمبر نہیں آئے تو تمہیں جو ہے سوشلی آئسولیٹ کر دیا جائے گا۔ اب وہ بچہ 10 سے 15 سال، پھر 20 سال، یہ جو عدم برداشت اور جو ان تھریٹس کا جو سامنا کرتا ہوا، جب پروان چڑھتا ہے، جب بلوغت پہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ معاشرے میں جب آتا ہے تو ایک سوشو پولیٹیکل سیٹ اپ کا جو ہے اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ اب اس سوشو پولیٹیکل سیٹ اپ میں
ایک دفعہ پھر اسے عدم برداشت اور انتہا پسندانہ سوچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے بتایا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا جو نظریہ ہے، تمہارا جو مذہبی عقیدہ ہے، تمہاری جو سیاسی تمہارا نظریہ ہے، وہی صرف صحیح ہے. جس کو تم فالو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. اگر تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا تو تم بلا شبہ اسے، بلا چرا اسے کفر کا فتویٰ دے سکتے ہو، اسے غدار کہہ سکتے ہو. اگر تم فلاں کا عقیدہ، فلاں کا پولیٹیکل نظریہ فالو نہیں کرو گے، اسے نہیں مانو گے، تو تمہیں بھی غدار قرار دیا جا سکتا ہے. اب جب اس کہہ لیں کہ امیچور ایج میں، جو ٹین ایج میں اگر وہ بندہ، جو بچہ ہے، وہ سوشل پولیٹیکل سیٹ اپ میں یہ ایٹیٹیوڈ جب دیکھتا ہے، ہمارے یہ بیہیویئرز دیکھتا ہے، تو اس کا ذہن پختہ ہو جاتا ہے. اب وہ جب میچور ایج میں آتا ہے، آپ کہہ لیں آفٹر 30s، اس کا ذہن اس بات کا یہ کہہ لیں کہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقیدے، اپنے سوشل جو بھی اس کا نظریہ ہے، سیاسی نظریہ ہے، جو اس کی فیملی کے بارے میں جو اس کا نظریہ ہے، وہ اس میں اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے اور اتنا راس العقیدہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی بات پہ اختلاف رائے سننے اور اس کو برداشت کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، اس کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں رائٹ فرام اسکول ایج، اپنے پروفیشنل اداروں میں دیکھ لیں، تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں، آرگنائزیشنز میں دیکھ لیں، کمپنیز میں دیکھ لیں، سیاسی تنظیموں میں دیکھ لیں، مذہبی مدرسوں میں دیکھ لیں، مذہبی جماعتوں میں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی کوئی شخص کسی کی رائے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر وقت وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، جو میں نے کہا ہے، جو میں کر رہا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. اب ایسی اگر انتہا پسندانہ سوچ لے کے ہم چلیں گے تو عدم برداشت اس کا لازمی نتیجہ ہے. جب عدم برداشت ہوگی تو اس میں آپ کے فسادات ہوں گے، آپ کے جھگڑے ہوں گے، آپ کا خون خرابہ ہوگا، گالم گلوچ ہوگی، ایک دوسرے سے جو ہے بد اخلاقی کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ انٹر لنکڈ ہے اور یہ وشیس سرکل ہے پوری ایک جو چل جاتی ہے. تو ناظرین، میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ والدین کی ہوتی ہے کہ وہ جب گھر میں بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں 3 سے 4 سال کے بعد، تو وہ بچے کو برداشت کرنا سکھائیں. اسے بتائیں کہ آپ جب اب بڑے ہو رہے ہو، آپ اسکول میں جاؤ گے، آپ کالج یونیورسٹیز میں جاؤ گے، آپ پریکٹیکل لائف میں جب قدم رکھو گے تو آپ کو دوسروں کی رائے اپنی رائے سے مختلف ملے گی، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسروں کا نظریہ، دوسروں کا عقیدہ آپ کو ڈیفرنٹ ملے گا، جس کو آپ کو سننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. تو اسی طرح جب وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بچہ آتا ہے، اسکول میں آتا ہے، وہاں پہ ٹیچرز کا، ایجوکیشنلسٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے نیگیٹو اور انہیلدی کمپٹیشن میں انوالو نہ کریں، بلکہ انہیں یہ سکھائیں کہ آپ بھی اپنی محنت کرو، دوسرے بچے بھی اپنی محنت کر رہے ہیں، آپ میں سے جو بھی کسی ایک کو آگے آنا ہے، اور جو بھی آگے آئے گا اس کو آپ نے ریجوائز کرنا ہے اس کی کامیابی، نہ کہ اس کے بارے میں آپ کو جلن اور اس طرح کے باعث اور اس طرح کی آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے. اسی طرح ناظرین، گھر سے، اسکول سے، پھر جب آگے وہ معاشرے میں جب آئے گا، قدم رکھے گا اپنی ٹین ایج میں، تو وہاں پہ جب اس کو یہ سکھایا گیا ہوگا برداشت کا معاہدہ اور بینگ لبرل، جو ہے دوسروں کی رائے کو ریسپیکٹ دینا سکھایا گیا ہوگا، تو وہ اپنے سیاسی، مذہبی عقیدے اور نظریے میں بھی لبرلزم اور برداشت کا جو ہے جو اس کی اسکل ہوگی وہ یوز کرنا سیکھے گا اور یوز کرے گا. تو اس حساب سے ایک ایک بندہ جو ہے، ایک ایک بچہ، ایک ایک ہمارا جو یوتھ ہے، جب وہ یہ چیزیں سیکھتا جائے گا اور سوشل پولیٹیکل سسٹم میں جب وہ قدم رکھے گا، اس کو فیس کرے گا، تو اسی طرح امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہر ایک جو اینٹیٹی ہوگی، جو انسان ہوگا، اس میں وہ برداشت آ سکتی ہے. ورنہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ابھی پولیٹیکل سیٹ اپ چل رہا ہے، اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، چاہے وہ آپ کا جو مذہبی جماعتیں ہوں، وہ کس طرح جو ہے عدم برداشت اور انتہا پسندانہ سوچ پہ لوگوں کو لے جا رہی ہیں. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ انتہا پسندانہ سوچ جب ایک حد تک بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد قتل و غارت گری اور ملک زمین پہ فساد شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ چکے ہیں کس طرح یہاں پہ بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کو پچھلے اتوار میں بھی ہوا ہے. ابھی بھی اسی بات کا ڈر ہے کہ خدا نخواستہ پولیٹیکل عدم برداشت اور مذہبی عدم برداشت اگر اسی لیول سے
اسی اسپیڈ سے بڑھتی رہی تو معاشرے میں فسادات شروع ہو جائیں گے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے اہل علم کے ساتھ، باشعور دوستوں سے، ایجوکیشنلسٹ سے، جو ادارے چلا رہے ہیں ان سے، کہ خدا را ان چیزوں پہ غور و فکر کریں، ان پہ بات کرنا شروع کریں، لوگوں کو بلائیں، انوائٹ کریں اور ان چیز پہ بحث و مباحثہ شروع کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے سے اختلاف رائے کو احترام دینا شروع کریں. تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے، یہ نیڈ آف ٹائم ہے کہ اسپیشلی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان چیزوں پہ لوگوں سے بات کرنا شروع کریں، اسٹوڈنٹس کو سکھائیں، اپنے اسٹاف کو سکھائیں، اور جو باشعور دوست ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. امید کرتا ہوں کہ یہ بات دوست جو ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقرا ایجوکیشنل اکیڈمی، اونر آف اقرا ایجوکیشنل اکیڈمی میں بذات خود اپنا رول پلے کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہم جو ہے اپنے انسٹیٹیوشن میں ان عدم برداشت، انتہا پسندی کو ختم کرنے اور برداشت کا مادہ پیدا کرنے اور لبرلزم اختیار کرنے عقیدے اور نظریے میں، اور دوسروں کی رائے کو سننے اور ریسپیکٹ دینے کے بارے میں ہم انشاءاللہ کچھ سیمینارز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، جن میں دوستوں کی شرکت، باشعور اہل علم افراد کی شرکت کے بھی ہم خواہشمند ہیں، ریکویسٹ بھی ہیں، اور ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ہمیں اس کی پروڈکٹیوٹی بھی حاصل ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.